بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں اور آج ہمارے سلسلہ تذکیر و موعظت کا 11واں دن ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ آنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ آنے کے بعد مدینہ میں بھی 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اور آپ کے دل میں تمنا یہ تھی کہ آپ کے ذریعے سے جو قبلہ اول ہے، تمام نبیوں کا قبلہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا گھر بنا کر اس کی طرف عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کعبۃ اللہ، اس کی طرف حکم کی تمنا رکھتے تھے، چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف نمازوں میں رخ کرنے کا حکم آ جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب تک اللہ نے مناسب سمجھا بیت المقدس کی طرف متوجہ رکھا، جس کو اب قبلہ اول کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرام یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیں نمازوں میں۔ چنانچہ اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قیامت تک کے واسطے بنا دیا۔ جب تک حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہودی مطمئن تھے اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن جب آپ نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کو یہ عارضی قبلہ چھوڑ کر دائمی قبلے کی طرف توجہ فرمائی اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا، تو یہودیوں نے دنیا سر پہ اٹھائی کہ انہوں نے قبلہ بدل دیا، اس لیے کہ دشمن ہمیشہ اپنے حریف کو اور اپنے دشمن کو بدنام کرنے کے واسطے، کمزور کرنے کے واسطے کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں رہتا ہے۔ چونکہ یہود مدینہ منورہ ہی میں رہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف و اکناف کے تمام قبائل سے معاہدہ امن کیا ہوا تھا، اس وجہ سے حضور علیہ السلام یہود و نصارہ کو چھیڑتے نہیں تھے اور ان سے کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔
لیکن یہود و نصارہ کے دل میں آپ کی عداوت و دشمنی بھری ہوئی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا رہے اور کوئی نہ کوئی موقع ملتا رہے جس سے آپ کی مخالفت کر کے لوگوں کے دلوں میں جو آپ کی محبت ہے اور آپ پر اطمینان ہے اور آپ کی سچائی و صداقت پر یقین ہے، اس کو مضمحل اور کمزور کیا جائے یا اسے متاثر کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ہر ممکن موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ چنانچہ اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانے کی انہوں نے کوشش کی اور کہا دیکھو انہوں نے قبلہ بدل دیا، آج قبلہ بدلے ہیں، کل کو یہ اور بھی چیزیں بدل دیں گے، کل کو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کو بدل دیں گے، نعوذ باللہ۔ طرح طرح کی باتیں کہہ کر معاشرے میں بدامنی پھیلانا اور مسلمانوں کے قلوب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی عظمت، محبت اور تعلق کو کمزور کرنا، یہ ان کا منصوبہ ہوتا تھا۔ بہت انہوں نے گڑبڑ کی۔ پھر اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ نازل فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہدایت کی ناقدری کرتے ہوئے اور تورات کی ناقدری کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا لیے، انہوں نے تحریف کی، تبدیلی کی اور گمراہ ہو گئے۔ اس گمراہی کے نتیجے میں انہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو یہ لوگ اپنے لوگوں میں کہنے لگے کہ ہم کیسے جہنم میں جائیں گے، ہم تو بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں اور بیت المقدس کی طرف ہی عبادت میں رخ کرتے ہیں، ہم اپنے دین پہ قائم ہیں، ہم کیسے گمراہ ہوں گے؟ گمراہ تو یہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے قبلہ تک بدل ڈالا اپنا۔ تو ایسی بات کہی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے سورہ بقرہ کی یہ آیتیں نازل فرمائیں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی بس یہی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسے کیوں انہوں نے ایشو بنایا؟ یہ تو ایک ضمنی حکم ہے اور یہ کلی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو جو ہے مسائل کا ایک حصہ ہے۔ اصل چیز جو دین ہے اور جس پر دین کی بنیاد ہوتی ہے، کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ یہاں عقیدے ہی میں صفر ہیں اور ایک مسئلے کو لے کر کے ایک فرعی مسئلے کو لے کر کے اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے اور کتابوں پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ ایمان لانے کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس پر سب سے پہلے ایمان لاؤ اور اس کے بعد مسئلے مسائل ہیں۔ ایمان سے پہلے کیا ہے؟ ایمان سے پہلے سوائے ایمان کے مسئلے کے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد سب مسائل کا ذکر ہے اور اس کے بعد آدمی کو حق بنتا ہے کہ وہ مسائل میں گفتگو کرے، اگرچہ کہ اللہ کے حکم کے بعد کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس حکم کے بارے میں چون و چرا کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانا چاہا کہ تم ایک قبلے کی طرف، یعنی بیت المقدس جو اب تک قبلہ اللہ کے حکم سے رکھا ہوا تھا، اس قبلے کو اب بدل دیا گیا ہے، تو تم سابقہ قبلے کے اوپر قائم ہو اور اس قائم رہنے ہی کو بس اپنی نیکی اور نجات اور مغفرت سب کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ ظاہر ہے کہ عقیدے کے بغیر، ایمان کے بغیر کتنا ہی اچھا عمل ہو، اس عمل میں قبولیت کی شان نہیں پیدا ہوتی۔ پھر تو تمہارا عمل تو اچھا بھی نہیں ہے، لیکن جب تم مان رہے ہو کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو پہلے یہ تو سوچو کہ ایمان ہی تمہارا درست نہیں ہے۔ تم ایمان ہی نہیں لائے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق، اور جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے ایمان تم نہیں لائے، اس لیے کہ تمہارا وہ ایمان جو تم سابقہ احکام کے مطابق کہتے ہو اور اس میں بھی تم نے جو ہے کتر بیونت کر لی ہے، تحریف کر لی ہے، اگر تم اس کو صحیح سمجھتے ہو تب بھی اب وہ معتبر نہیں ہے۔ اب تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ سے حضور نے فرمایا جیسے تم ایمان لائے ہو، اگر اہل کتاب ایسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے۔ ایسا ایمان تو ان کا ہے ہی نہیں،
لہٰذا اللہ نے فرمایا اصل تو آپ کو یہ نیکی کرنی چاہیے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اور ایمانیات کو پورا کریں۔ ایمانیات کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر لاؤ، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے ایمان لاؤ۔ یہ تو تم کرتے نہیں ہو اور بیکار کی بحثیں کر رہے ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کی بحثیں کر رہے ہو۔ تو بھائی اسلام میں گفتگو کرنے کا اس کو حق حاصل ہے جو مسلمان بنے، اور جو مسلمان نہ بنے اسے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے کا کیا حق حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے پہلا کام ایمان لانا ہے۔ ایمان لائے نہیں یہود و نصارہ، ایمان لائے بغیر ہی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں ان کے سامنے جو ذکر فرمائی ہیں، یہ ایمانیات کو ذکر فرمایا کہ ایمانیات۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرما رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اور نیکی یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، علی حبہ کے دو مطلب ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا مال کی محبت ہونے کے باوجود خرچ کریں رشتہ داروں پر، یتیموں پر، غریبوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے پر، یعنی قیدیوں کو آزاد کرنے یا غلاموں کو غلامی سے نکالنے پر اس مال کو خرچ کریں۔ تو مال خرچ کرنا خیر کے کاموں میں، انسانیت کی ہمدردی میں، انسانیت پر رحم و کرم کے عنوان سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، مال کی محبت فطری اور نفسی ہونے کے باوجود سخاوت اسلامی کے ذریعے سے اس کو خرچ کرنا، یہ خرچ کرنا یہ نیکیاں ہیں۔ یہ تو تم سے ہوتا نہیں۔ یہود دنیا کے سب سے بخیل لوگ ہیں، اور یہودیوں کی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ دونوں قومیں ہیں دنیا کی جو نہایت بخیل ہیں۔ یہ دونوں قوموں کا کام یہ ہے دوسروں کی دولت کیسے بٹوری جائے اور کیسے چھینی جائے، ہر ایک کا جیب خالی کر کے اپنا جیب بھرنا اور ہر ایک کا خزانہ خالی کر کے اپنا خزانہ بھرنا۔ یہ یہودیوں کی فطرت تھی، بہت بخیل واقع ہوئے فطری اعتبار سے، اور اب تک بھی ان کی یہ صفت ان کے اندر بالکل نمایاں صفات میں داخل ہے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیوں نے ورلڈ بینک قائم کر کے ساری دنیا کے دولت کے خود مالک بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور اب کرنسی کو آہستہ آہستہ ختم کرا کے کرنسی کی جگہ پر کارڈ دے رہے ہیں۔ ان کارڈوں کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کرو اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ ہمارے حوالے کرو۔ تو سب کچھ ان کو دینا ہے اور اپنی ضروریات زندگی کارڈ کے ذریعے سے پوری کرنا ہے، اور پھر اب تو اس میں آزادی ہے، آگے چل کر وہ اس میں تحدید بھی کریں گے کہ اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ کماؤ وہ سب رکھنا ہوگا بینک میں۔ جب بینک میں ڈالیں گے تو ورلڈ بینک کو چلا جائے گا، ساری دنیا کے ممالک ورلڈ بینک کے مقروض ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دولت پوری ان کے پاس پہنچ جائے گی۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا کی اکثر دولت کے وہ مالک اور قابض بنے ہوئے ہیں، اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے قبضے میں ہیں جس کے ذریعے سے وہ ساری دنیا کے کاروبار اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، اور ملٹی نیشنل میڈیا ان کے قبضے میں ہے جس کے ذریعے سے وہ ساری دنیا کی خبریں اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، اور ایک طرح کا اقتدار بس انہی کو حاصل ہے۔ باقی سب لوگ جیسے بچے کے ہاتھ میں لٹو ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہودیوں کے ہاتھ میں لٹو بنے ہوئے ہیں ممالک ساری دنیا کی۔ یہ ہو چکا ہے اور اس سے بھی آگے ہوگا۔ دنیا کی ساری دولت وہ چاہتے ہیں کہ انہیں مل جائے اور وہ کسی کو کچھ نہ دیں، سب سے چھینیں، اور جو کچھ وہ دیتے ہیں قرض کے نام پر وہ دراصل یہ ڈال کر بقیہ لینے کے واسطے، باقی سب دولت اس سے لینے کے واسطے۔ ان کا قرضہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پانی میں جو ہے شکاری کیچوا ڈالتا ہے اور کیچوا ڈال کر مچھلی کو بھی ہڑپ کر لیتا ہے۔ اسی طرح ورلڈ بینک کے قرضے دراصل پورے ملک کو قابض ہو جانے اور اس کے مالک بن جانے کا ذریعہ ہیں۔ ابھی بہت سے دنیا کے غریب ملک اس پوزیشن میں ہیں کہ ماہرین اقتصادیات بتاتے ہیں کہ اگر ورلڈ بینک قرضہ طلب کرے
تو پھر انہیں اپنا ملک دے دینا پڑے گا۔ یہ صورتحال ملکوں کی بنی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا مزاج ہے کہ وہ دوسروں سے لیتے ہیں پر دینا نہیں جانتے، وہ صرف لینا جانتے ہیں اور جمع کرنا جانتے ہیں۔ اور تقریباً انہی کے مزاج کے حامل جو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر برہمن کہلاتے ہیں، ان کا بھی وہی حال ہے کہ یہ لوگ ساری دنیا سے لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ جیسے اس وقت میں سارے ملک میں موجودہ حکمرانوں نے سارے ملک کی دولت اپنے قبضے میں کر لی ہے، اور دوسری پارٹیوں کی بھی کر لی ہے، بڑے بڑے تاجرین کی بھی کر لی ہے، سب ان کے قبضے میں ہیں، اور باقی ساری رعایا جو ہے وہ دانے دانے کو، روپے روپے کو محتاج بنی ہوئی ہے۔ اس طرح یہ مزاج ہے یہودیوں کا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کے بعد سب سے پہلے خیر خیرات کا تذکرہ جو کیا ہے، اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ یہودیوں سے خطاب ہے، اور یہودی دنیا کے بخیل ترین لوگ ہیں، جن کو کسی پر رحم نہیں آتا، اور کسی پر خرچ کرنا وہ جانتے نہیں، اور کسی کی مدد کرنا ان کے مزاج اور سرشتگی میں نہیں ہے۔ مدینے میں غریب سے غریب آدمی خرچ کرتا تھا فقراء پر۔ حضور علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کی جو تربیت فرمائی تھی، اس اسلامی تربیت کے نتیجے میں یہ جماعت ایسی جماعت تھی جو رات کو بھوکی سو جاتی تھی مگر اکیلے نہیں کھاتی تھی۔ یہاں تک کہ اللہ کو قرآن میں نازل کرنا پڑا، یہ رعایت اور یہ چھوٹ نازل کرنی پڑی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل کے کھاؤ یا اکیلے کھا لو، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ یہ اس لیے کہنا پڑا کہ بعض صحابہ رات کو آئے، بھوکے تھے، کھانا چاہتے تھے، کھانا بھی تھا، لیکن رات دیر ہو جانے کی وجہ سے کوئی اور نہیں مل سکا ساتھ میں کھلانے کے واسطے، تو بھوکے سو گئے مگر اکیلے نہیں کھائے۔ تو یہ مزاج بنایا گیا تھا صحابہ کرام کا کہ پہلے تو بھوکے سو جانے کی بھی عادت پڑ گئی غریب کو کھلائے بغیر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو اجازت دی۔ جب یہ مزاج بن گیا کہ آدمی دوسرے بھائی کے بغیر نہیں کھا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کھاؤ، اجازت ہے کہ اپنی جان کی فکر کرو، اور اکیلے ہو تو اکیلے ہی کھا لو اور دوسروں کو بھی کھلایا کرو۔ تو یہ مزاج اسلام کا ہے، لیکن یہود کا یہ مزاج نہیں تھا۔ یہود اپنے آپس میں بھی ایک دوسرے پہ رحم و کرم کرنا نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا قبلے کی طرف، مشرق کی طرف منہ کرے، مغرب کی طرف منہ کرے، یہ کیا بحث لے کے بیٹھے ہو؟ اس کو کیا تم نے ایشو بنایا ہے؟ ذرا اپنی انسانیت کو دیکھو، نہ تو اللہ پہ ایمان لائے ہو اور نہ انسانی صفات تمہارے اندر کارگر ہیں، کام کر رہی ہیں۔ دیکھو تمہارے لیے اندر تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی انسانیت پسند ہو، انسانیت کا طرفدار ہو، انسانیت کا حامی ہو۔ اس کو چاہیے کہ آت المال علی حبہ، ہر انسان کو مال کی محبت دی گئی ہے، انہ لحب الخیر لشدید، ہر انسان کو مال کی محبت دی گئی ہے، اور مال کو قوام للناس کہا گیا ہے، انسانیت کی بقا کا وسیلہ ہے اور انسانیت کے قائم رہنے کی ضروریات میں داخل ہے۔ لیکن پھر بھی تم کو چاہیے تھا کہ تم نیکی میں خرچ کرتے۔ دیکھو مسلمان جو ایمان لائے ہیں وہ مال کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے واسطے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، مسافروں پر خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ مانگتے ہیں اپنی حاجت کو چھپا نہیں پاتے ان پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنی حاجت چھپاتے ہیں معلوم کر کے ان پر بھی خرچ کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو دیں پہنچائیں، اور پھر گردنیں چھڑانے پر اور لوگوں کو غلامی سے نکالنے پر پیسہ اپنا خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی برکت سے ہوتا ہے۔ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو بہت حد تک فطری بخل پر بھی اثر پڑتا ہے، اور سخاوت اسلام کی شان ہے تو وہ آدمی میں پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ قرآن حدیث میں خیر خیرات کی ترغیب سنتا ہے تو اس کا دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، باوجود مال کی محبت کے کہ وہ مال اپنے علاوہ لوگوں پر خرچ کرے، اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر موقع پر دیکھا گیا، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایمان کی برکت سے، چاہے اعمال کے اعتبار سے کتنے کمزور کیوں نہ ہوں، اس وقت چو طرف پورے ملک میں
مسلمانوں کی سخاوت کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، اور مسلمان امیر تو امیر کر ہی رہے ہیں، بے تحاشا صرف کر کے بلا لحاظ مذہب و ملت انسانیت کے پیٹ کی آگ بجھانے میں مصروف ہیں اور اس میں لگا رہے ہیں۔ بعض کا حال یہ ہے، بعض مسلمان تو ایسے سامنے آئے ہیں جو خود کو اپنے کھانے کی فکر نہیں ہے، وہ صبح سے شام تک کچھ اپنے پیٹ میں ڈال لیا ایک وقت، اور باقی سب لگے ہوئے ہیں عام بھوکوں کو کھلانے میں اور ان کی پیاس کو، بھوک کو ختم کرنے میں۔ کوئی پانی تقسیم کر رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی اناج غلہ تقسیم کر رہا ہے، کوئی سبزیاں بانٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس وقت میں جو مثالیں سامنے آ رہی ہیں سب سے زیادہ ان کی جو ایمان والے ہیں، حالانکہ ملک میں ایمان والے دولت کے اعتبار سے دوسری اقوام کے مقابلے میں بہت کم ہیں اور کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود سخاوت کے اعتبار سے ان کے دل نہایت دریا ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے خرچ کروا رہا ہے۔ جدھر دیکھو اس کی مثالیں ہیں، افراد اپنے طور پر، تنظیمیں اپنی طور پر، جو لوگ خود نہیں کر سکتے دوسروں کے ذریعے سے بہرحال کرا رہے ہیں، کر رہے ہیں، سب طرف اس کی مثالیں ہیں۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ ایمان اپنے ساتھ سخاوت کو لاتا ہے۔ جو لوگ سچے ایمان والے ہیں ان کے دل دوسرے کے لیے سینے میں تڑپتے ہیں، ان کے دل دوسروں کے لیے سخت اور سنگین نہیں ہیں، بلکہ انسانیت پر ان کو رحم آتا ہے اور وہ انسانیت پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا تم یہودیوں کو زیادہ شان بگارنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ اپنی انسانیت بتانا چاہتے ہو اور مغفرت و بخشش کا استحقاق پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ایمان لاؤ، جیسے کہ ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اس طرح کا ایمان لاؤ، اور اس ایمان لانے کے بعد انسانیت نوازی کر کے بتاؤ، بخل ختم کرو، سخاوت کر کے دکھاؤ، خرچ کر کے دکھاؤ، اور لوگوں پر، غریبوں پر، رشتہ داروں پر، سب پر اپنی دولت بہاؤ اور خرچ کرو۔ اس وقت اگر ورلڈ بینک یہ یہودیوں کے سچے ایماندار بن جائیں اور ان کے دل میں سخاوت آ جائے تو ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے تو سب کی دولت، سب کی روزی اتار دی تھی زمین پر، لیکن ان ظالموں نے غریبوں کی دولت سلب کر لی اور غصب کر لی اور اپنے پاس اپنے خزانوں میں جمع کر لی ہے۔ اگر یہ غریبوں کا حصہ تقسیم کر دیں اور اپنا خزانہ بانٹ دیں تو انشاءاللہ روئے زمین پر ایک بھوکا نہیں ملے گا، کیونکہ سب کی روزی اللہ اتار چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرض، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذمہ داری لی تھی اس ذمہ داری کو اور اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے پہلے یہ خیر خیرات کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی بات اس لیے کہی، ایک تو یہ کہ وہ چونکہ بخیل تھے اور مال کی محبت میں خطرناک حد تک اور قابل مذمت حد تک مبتلا تھے، اس لیے ایک تو اس کو بیان فرمایا، دوسرے اس وجہ سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آگے جو ہم بتا رہے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو یہ بھی عبادتیں ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فریضے کے طور پر آدمی ادا کرتا ہے کہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اگر نہیں دوں گا تو پکڑا جاؤں گا، اگر نہیں دوں گا تو یہ زکوٰۃ، جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی وہ مال جو ہے وہ شجاع اقرا، وہ گنجا سانپ بنا کر جو ہے وہ ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یا اس کی تختیاں بنا کر جہنم میں تپا کر اس سے ہمیں داغا جائے گا۔ تو چونکہ زکوٰۃ میں وعیدیں ہیں اور ان وعیدوں کی وجہ سے اپنی سزا سے، عذاب سے اور جہنم کی آگ سے ڈر کر اگر کوئی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اور ڈرایا اسی لیے گیا ہے تاکہ جو ہے بخیل سے بخیل بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر دے اور اپنے کو آخرت کے عذاب سے بچا لے، اسی لیے ڈرایا گیا ہے۔ لیکن یہ فریضہ ہے اور فریضے کو ادا کرنے کے حد تک آدمی کی سخاوت اور آدمی کے جذبہ انسانیت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اظہار جب ہوتا ہے جب وہ اپنے زکوٰۃ کے فریضے سے آگے بڑھ کر صرف انسانیت کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں، یتیموں کی محبت میں، غریبوں کی محبت میں
جو اللہ نے فرض کیا ہے اس فرض سے بھی اوپر ہٹ کر کے اپنے حصے کے مال میں سے خیرات کرے، اپنے حصے کے مال میں سے خرچ کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد بقیہ مال اس بندے کے لیے بالکل حلال طیب ہو گیا ہے، اور وہ بقیہ مال کو جیسے چاہے یعنی جائز طریقوں سے بغیر اسراف کے اپنی راحت، اپنی نعمت اپنے بال بچوں پہ خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اس مال میں سے بھی غریبوں کا حصہ نکالتا ہے تو یہ اللہ کے لازم اور واجب کرنے کے علاوہ نکالتا ہے، یہ محض اللہ کی محبت میں نکالتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں لِوَجْهِ اللَّهِ انما نطعمکم لوجہ اللہ لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اگر کوئی کہتا آپ کا شکریہ، ارے بابا شکریہ ہمارا کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دینے کی توفیق ملی ہے اور آپ نے قبول کر لیا ہے ہمارا ہدیہ اور ہمارا کھانا، تو اس لیے وہ کھانے والے کے شکر گزار ہوتے ہیں اور اس ہدیہ اور خیرات کے لینے والے کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے نہ بدلہ چاہتے ہیں اس کا، نہ شکر سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور تمہارا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ تم لوگ نہ ہوتے تو ہم کہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے، کیا پہاڑوں کو اور دریاؤں کو دیتے اپنا مال؟ تم لوگ غریب لوگ ہو تو تمہیں دینے کی اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اللہ کے بھی شکر گزار ہیں، ہم آپ سے شکریہ بھی نہیں سننا چاہتے، ہم آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہتے، اس کے عوض میں ہم آپ سے مرہون منت رہنے کا جذبہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ غریبوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان پر احسان کرنے والے مالداروں کے جو نادار ہیں وہ مالداروں کے شکر گزار رہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بندوں کا شکر نہیں ادا کرنے والا اللہ کا بھی شکر کیسے ادا کر سکتا ہے، اس لیے بندوں کا شکر ادا کرنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے، مرہون منت رہنے کا، احترام کرنے کا انہیں حکم ہے، لیکن چاہنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دیکھو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور کسی کا دل دکھا کر باطل مت کر لو، یہ باطل ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ خیرات اس طریقے سے کرو کہ اگر داہنے ہاتھ نے خیرات کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس طریقے سے کرو، یعنی چھپا کر کرو۔ البتہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ ایک اجتماعی کام ہو رہا ہے، اس اجتماعی کام سے دوسروں میں شوق پیدا کرنا اور ترغیب پیدا کرنا بھی ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ شوق ایک کو دیکھ کر دوسرے کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت ملکی مصلحت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جو مسلمان بڑی مقدار میں اگر کوئی کام کر رہے ہوں خیرات کا، تو وہ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے منظر عام پر لائیں، لیکن جن لوگوں کو دیا گیا ہے ان کو منظر عام پر نہ لائیں، بلکہ دینے کی ایسی شکلیں ہیں کہ ابھی دینا نہیں شروع کیا، اور اس وقت جو دینے کے لیے مال جمع کیا ہے اور تیاری کر رہے ہیں اور لوگوں میں تقسیم ہو رہا، اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے لائیں، تاکہ انسانیت کو معلوم ہو کہ مسلمان اپنی ذات کے لیے نہیں جی رہا ہے، تمام انسانوں کا دکھ اور درد لے کر کے زندگی گزار رہا ہے ملک کے اندر۔ یہ سامنے لانا ملکی سیاست اور ملکی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ انفرادی طور پر اپنے رشتہ داروں غریبوں کو دے رہے ہیں وہ تو بڑی عزت کا خیال کر کے ان کی خدمت کریں، اس طرح کریں کہ ان کی عزت پامال نہ ہو اور کسی کو ذرا برابر دل نہ دکھے، ورنہ ہمارا صدقہ باطل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اور اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ لیکن جو لوگ عمومی خیرات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو چھپائیں، لینے والوں کو چھپائیں، لیکن اس عمل کو دکھائیں اور اس عمل کو سامنے لائیں، اور بار بار اپنے دل کا بھی ٹٹولتے رہیں کہ دیکھو یہ دکھانا بھی محض ایک مصلحت سے ہے، ورنہ اصلاً تو اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں، جن کے لیے نہ کیمروں کی ضرورت ہے اور نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے، وہ براہ راست برابر آسمان سے دیکھ رہا ہے۔ کہیں بھی کرو، دن میں کرو، رات میں کرو، اکیلے میں کرو، مجمع میں کرو، اس کی نظر سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کو دکھانے کی نیت ہو، مگر حکمت و مصلحت کے لیے اگر ہم خیرات کے ان انتظامات کو دکھائیں جس سے مسلمانوں کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بدنام کرنے والوں کو ذرا پتہ بھی چلے کہ مسلمان ویسے نہیں ہیں جیسے ان کو سرکاری میڈیا بتاتا ہے، ایسے نہیں ہیں۔ اس کے لیے یہ ایک حکمت ہے، مصلحت ہے۔ باقی پھر بھی بار بار اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، کہیں شہرت کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، کہیں دکھاوا نہ آ جائے، کہیں ریاکاری نہ آ جائے۔ اگر یہ آ جائے تو یاد رکھیے کروڑوں کروڑوں کی خیرات بھی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ ہی کی رضا مقصود ہو اور اللہ ہی کو خوش کرنا مقصود ہو۔ تو اب اس کے بعد فرمایا نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب دو عبادتوں میں دو ہی باتیں ذکر کی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، کیونکہ نماز پڑھنا یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ دینا یہ مالی عبادت ہے۔ ان دو کو بطور مثال کے پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اخلاقیات پر آئے اور فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ یہود نے حضور سے معاہدے کیے تھے مگر وہ بار بار توڑتے تھے اور دوسروں کے معاہدے بھی توڑتے تھے، اس لیے فرمایا نیکی یہ ہے کہ جب عہد کرو تو اس کو پورا کرو۔ اور وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کریں ہر خوف کے موقع پر، ہر ضرر اور تکلیف کے موقع پر اور ہر پریشانی کے موقع پر، وبائیں ہوں، مصیبتیں ہوں، طاعون ہو یا حکمرانوں کے مظالم ہوں یا آپس میں نا اتفاقیوں کے حالات ہوں، کوئی بھی ناخوشگوار صورتحال پیش آئے فرد کو یا مجتمع کو اور سوسائٹی کو، تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر بڑی طاقت ہے اور صبر بڑی نعمت ہے۔ جب یہ صفتیں پیدا ہوں گی، یعنی ایمان لانا اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اپنے مال کو خرچ کرنا سخاوت کے ساتھ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے پر، اور نماز و زکوٰۃ جیسی عبادتوں کو قائم کرنا، اور ایفائے عہد اور صبر جیسی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا، یہ سب چیزیں آئیں گی تو جن میں آئیں گی اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں۔ صدق ایمان کو کہتے ہیں، صدق ایمان کی سچائی کو کہتے ہیں، ایمان کے اعتبار کو کہتے ہیں، اور تقوی ایمان کو کہتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یعنی یہی لوگ متقی ہیں اور یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ تو سچا ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی اس آیت میں جو صفتیں ہیں ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ صفتیں بطور مثال کے ہیں، اس کی لسٹ میں جو جو چیزیں آتی ہیں وہ سب اپنے اپنے اندر پیدا کرے۔ ایمانیات، مکمل ایمانیات کو اپنے اندر پیدا کر لے، اور اخلاقیات، مکمل اخلاقیات محمدی اسلامی کو اپنے اندر پیدا کر لے، اور عبادات تو عبادات بھی عبادت کی مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اس موقع پر ہمارے بہن بھائی جو خیرات کا کام کر رہے ہیں اپنے اپنے پڑوس میں، اپنی اپنی گلی میں، سب کوئی معاملات کو جانے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عورتوں کو بھی اتنی معلومات ہوتی تھیں کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ مشہور واقعہ حیات الصحابہ میں موجود ہے، ایک صحابی کا کہ ان کو ایک دن بہت دولت نفع میں آئی تو وہ بیچارے رات تمام بے چین تھے، تو ان کی بیوی نے ان کی بے چینی کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا آج بہت نفع دیا اور آج ہمارے گھر میں اتنی دولت ہے، موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ تو ان کی بیوی نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اس کا حل میرے پاس موجود ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے ایک لسٹ نکال لی اور ان کو رات کے اندھیرے ہی میں ایک ایک گھر پہ لے گئے، اور گھر پہ دستک دیتے تھے، اور اندھیرے میں کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا، یہ چادر اوڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ بیوی بتاتی رہتی تھی مستحق کا گھر، اور شوہر دیتا رہتا تھا، اور اس طرح رات میں سب دولت ختم کر کے گھر آ گئے اور بہت خوشی سے سوئے، اور سمجھا کہ کسی کو نہیں پتہ چلا، لیکن اندھیروں میں اور پہاڑوں کی جڑوں کے اندر اور سمندر کی گہرائی کے اندر دیکھنے والا، اور کالی رات میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چینٹی کے چلنے
کہ پیروں کی حرکت کو اور دل کی دھڑکن کو سننے والا اور پیروں کی حرکت کو دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا تھا آسمان سے، اس نے اپنے نبی پہ وحی بھیج دی، اور جب وہ آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کو سنا دیا کہ تم نے تو بڑا کارنامہ کیا بھائی، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بہت خوش ہو گئے۔ تو اس طرح ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو معلوم رہنا چاہیے کہ خاندان میں کون مستحق ہے۔ اللہ کبھی ہمیں اس کا موقع دے گا تو ہم چپکے سے ان کی غربت کو دور کر دیں گے، ان کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اللہ کی بندیاں اتنی ہیں اس وقت اہل اسلام میں ماشاءاللہ کہ وہ کس طرح اپنے خاندان کی غریب عورتوں کی مدد کرتی ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ جب وہ دنیا سے گزرتے ہیں تو رونے والی آنکھیں بتاتی ہیں کہ وہ کس کس کو پالتے تھے اور کس کس کے مصیبتوں کو، مشکلات کو دور کیا کرتے تھے۔ اس وقت بہت سے گھروں میں ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ بھئی اس کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اب آ گیا ان دنوں میں، بیچارہ نہ شوہر کما رہا ہے نہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، اور اس کو لے جاؤ دواخانے میں تو 20 ہزار 30 ہزار 40 ہزار اخراجات ہو جاتے ہیں بآسانی بیٹھے بٹھائے۔ تو ایسے وقت میں کیا گزر رہی ہوگی جن لوگوں کا ذریعہ نہیں ہے، جن کے پاس بیلنس نہیں ہے اور کچھ جوڑ کے انہوں نے نہیں رکھا ہوا ہے، ایسے لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہماری بہنیں بھی دو، اور نہ ڈرو کہ کم ہو جائے گا، نہ ڈرو کہ ختم ہو جائے گا، ہرگز ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تم جو بھی خرچ کرو گے پیچھے سے آئے گا، اور کیسے آئے گا تو وہ خیر الرازقین ہے، وہ جانتا ہے مجھے واپس کیسے دے دینا چاہیے، بڑھا چڑھا کر دے دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے دیتے ہوئے ڈرے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرتے رہو، عرش کے مالک سے یہ اندیشہ مت کرو کہ کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا، اللہ دیں گے۔ ہاں حکمت کے ساتھ، کیونکہ خیرات کرنے میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ولا تسرفوا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی کھیتیاں جب کٹ جائیں تو اسے خیرات کرو، رشتہ داروں پر دو، جن کا حصہ نہیں ہے انہیں بھی کچھ دے دو، لیکن اسراف مت کرو۔ تو خیرات میں اسراف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود محتاج نہ ہو جائیں، بس اس کو ملحوظ رکھ کر خوب کریں۔ یہ موقع ہے اللہ کو خوش کرنے کا، اپنے گناہوں کی بخشش کا، صدقہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے۔ ہم یہودی نہ بنیں، ہم یہودی مزاج سے اپنے آپ کو الگ کریں، ہم محمدی ہیں، ہم محمدی رہیں اور محمدی مزاج پر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔